الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: الحمد لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم.
منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وعز اسمہ وجل ذاتہ دی حمد و ثناء، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم، آپ دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد گرامی قدر حضرات، اج ماہ جمادی الاولیٰ دا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور نئے عیسوی سال دا بھی پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اج دی نشست تو اسی ایک بہت ہی بابرکت عنوان دا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید دی پہلی سورت مبارکہ سورۃ الفاتحہ، اس دی تفسیر یعنی ترجمہ، اس دی تشریح، آیات دے مطلب معنی، اور اس دے ضمن دے اندر آن والے عقائد و مسائل دے حوالے نال انشاءاللہ العزیز تفصیلی گفتگو کرانگے۔ 4 خطبات جمعہ شریف دا ٹارگٹ ہے کہ اس دے اندر انشاءاللہ میں اس نو مکمل کرن دی کوشش کرانگا، باقی جو میرے رب نو منظور ہویا ہونا تے وہی ہے۔ اے ٹوپیاں اے ٹوکری چوک کے باہر رکھ دے۔ تو آپ حضرات نے بھی بڑی ہی محبت اور شوق نال حسب ثابت سماعت فرمانا ہے، اور میں بھی کوشش کرانگا کہ حسب سابق و حسب عادت مسئلہ سمجھا سکاں، اور قرآن کریم دی سورت مبارکہ دی تفسیر و تشریح صحیح عرض کر سکاں۔ اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، سب تو پہلے سورت فاتحہ شریف دا تعارف۔ سورت فاتحہ اکثر علماء دے نزدیک علامہ علاء الدین المعروف علامہ خازن رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر خازن دے اندر لکھ دینے کہ اکثر علماء دے نزدیک سورت فاتحہ شریف مکہ مکرمہ دے اندر نازل ہوئی۔ اکثر علماء دے نزدیک سورت فاتحہ مکہ مکرمہ دے اندر نازل ہوئی، جبکہ فن تفسیر دے امام حضرت امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماندے نے کہ مدینہ منورہ دے اندر نازل ہوئی، اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ سورت مبارکہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔
مکہ شریف دے اندر بھی اور مدینہ المنورہ دے اندر بھی 2 مرتبہ اس کا نزول ہویا ہے، اور اس دے اندر تطبیق بھی ہے کہ جڑے علماء یہ فرماندے نے کہ مکہ دے اندر نازل ہوئی وہ بھی ٹھیک ہے، جو فرماندے نے کہ مدینہ شریف نازل ہوئی وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس دا نزول 2 مرتبہ ہویا، اور 2 مرتبہ نزول دی وجہ اس دی عظمت اور شان اور مقام ہے۔ جویں کوئی بات اہم ہوئے نا انتہائی ضروری تے اسی اس بات نو بار بار کرنے رپیٹ کرنے تاکید کرنے، تو دوسری مرتبہ اس دا نازل ہونا اے اس دے مقام، مرتبے اور شرف تے دلالت کردہ ہے۔ اس واسطے رب کریم نے اس نو 2 مرتبہ نازل فرمایا، مکہ شریف دے اندر بھی اور مدینہ منورہ دے اندر بھی، گویا کہ سورۃ فاتحہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ اس سورۃ مبارکہ ایک رکوع تے مشتمل ہے، 7 آیات طیبات نے اس دے اندر، 27 کلمات نے، اور 140 حروف تے مشتمل ہے۔ الحمد دی الف تو لے کے ولضالین دی نون تک 140 حروف نے، 27 کلمات نے، اور 7 آیات طیبات نے۔ حروف، الفاظ اور کلمات اور آیات، انہاں دے اندر ایک فرق ہے، وہ میں آپ حضرات نو عرض کر دیواں۔ حروف ہوندے نے الگ الگ، ایک جویں الف با تا ثا حروف تہجی، حروف مفرد ہوندے نے، حروف مل کے تے پھر لفظ بندے نے، 2 یا 3 حرف ملن تے پھر ایک لفظ بنتا ہے، پھر کئی لفظ بڑھن ملن تے ایک جملہ یا ایک کلمہ بنتا ہے، پھر کلمے ملن تے ایک آیت بنتی ہے، آیات ملن تے پھر رکوع بنتا ہے، رکوع ملن تے پھر جا کے پارا مکمل۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ حروف، الفاظ اور آیات، یہ آیات دا جڑا لفظ ہے تو قرآن مجید نالی بولیا جائے گا، اس تو ہٹ کے حروف اور الفاظ اور آیات، اپنا کلمات، جملے، یہ عموماً لفظ استعمال کیتا جاندہ ہے۔ تو ایک لحاظ میں ایک غلطی بھی درست کرنی ہے کہ کئی حضرات جڑے نے اکثر کالجز، اسکولز اور یونیورسٹیز جڑے طلباء ہوندے نے، انہاں نوں اس چیز دا علم نہیں ہوندا کہ حرف اگر ایک یا 2 نے، اول تو انہوں نے حرف نو لفظ ہی پڑھنا ہے، حرف کہنا ہی نہیں، تو جے ایک بھی ہوئے تو تاں بھی انہوں نے حروف ہی کہہ دینا ہے، یعنی واحد جمع دا اتے کوئی خیال وہ نہیں کرتے، شاید انہوں نے اس فرق دا علم ہی نہیں ہوندا۔ اسی طرح الفاظ اگر ایک ہوئے تو پھر لفظ بولیا جائے گا، اگر زیادہ ہونگے تو پھر الفاظ بولیا جائے گا۔ بعض لوگ لفظ بول دیں، لفظ، یہ غلط ہے، لفظ نہیں ہوندہ، لفظ ہوندہ۔ جیسے جو نوجوان طبقہ بیٹھے ہو نا، میں تھوڑی نالے تھوڑی اردو بھی درست کرتا جاؤں، لفظ جڑا نا یہ غلط ہے، لفظ صحیح پڑھیا جاتا ہے۔ تو لفظ اگر کئی ہونگے تو پھر اسی انہوں نے الفاظ کہاں گے۔ تو ایک ضمناً جڑی کوئی غلطی ایسی آئے گی وہ میں انشاءاللہ عرض کرتا جمع گا، جویں کہ اسی بعض لوگ لفظ غلط بول دیں کہ فلاں چیز غلط ہے، فلاں سوال غلط ہے، فلاں بات غلط ہے، جبکہ جڑا اندر غلط ہے نا یہی غلط ہے، اصل لفظ ہے غلط، غلط نہیں ہوتا۔
بلکہ انج کہہ لو کہ جڑا تہاڈا غلط ہے نا یہ غلط ہے تے جڑا غلط ہے یہ صحیح ہے. سمجھ آ گئی نا؟ ہاں تسی ذرا دھیان نال سن لو. غلط نہیں پڑھنا، غلط اے الفاظ اور تلفظ دی جڑی ادائیگی ہوندی ہے اس دا ہونا ضروری ہے. بعض اوقات پڑھے لکھے طبقے بندے نو بولنا پوے تے الفاظ دی ادائیگی تو اگلے بندے دی علمی لیاقت دا پتہ لگ جاندا کہ بندہ کتنے کو پانی چاہے. انہوں اردو ہی کو نہیں ہوندی ہے کہ ایک ہی کرے گا. تو بہرحال ایک رکوع 7 آیات طیبات 27 کلمات اور 140 حروف دے اوپر اے مشتمل ہے. سورہ فاتحہ شریف دے کئی سارے نام نے. مشہور اے سورت فاتحہ دے نام تو ہے یا فاتحۃ الکتاب دے نام تو، لیکن تقریباً مفسرین کرام نے تفاسیر دے اندر اس دے 20 نام نقل کیتے ہیں. یعنی 20 نام اس سورت دے تفسیران دے وچ علماء نے لکھے. اور کئی سارے اسماء دا ہونا، کئی سارے نامہ دا ہونا بھی عظمت اور شان دی دلیل ہوتی ہے. مثلا ایک بندے دا نام اسی اس نو سمپل اس دا نام لے کے پکارنے تو اس تو پتہ لگ جاندہ ہے کہ اے بندہ جڑا ہے کوئی زیادہ عہدیاں دا یا زیادہ اس دے کوئی ڈگریاں وغیرہ نہیں ہیں، سمپل آدمی ہے. اور جے گری اس نو نال کمانگے حافظ صاحب تے موٹ پڑھن والے نو سنن والے نو پتہ لگ جائے گا کہ بندہ نال حافظ بھی ہے. جی وہ نال لگ جائے گا قاری، پھر پتہ لگ جائے گا کہ یہ نال قاری بھی ہے اور حافظ بھی ہے. جی ایسی ان کا مانگے نال علامہ صاحب، پھر پتہ لگ جائے گا کہ یہ نال عالم دین بھی ہے. جی اس نو کہاں گے کہ ڈاکٹر صاحب، تو پھر پتہ لگ جائے گا کہ یا نے پی ایچ ڈی کی تھی تو یا دوسرا میڈیکل ڈاکٹر ہے. یعنی جتنے القاب نال ملدے جان گے وہ انسان دی عظمت اور شرف تے دلالت کر. نال پروفیسر کہاں گے تو پتہ لگ جائے کہ بندہ کسی کالج یا یونیورسٹی دا پروفیسر ہے. تو اسماء جڑے ہوندے نے انسان دے عزت، وقار اور احترام اور مقام دے اوپر دلالت کرتے. اسی طرح سورت فاتحہ شریف دے بھی کئی سارے نام نے جڑے کہ اس دی عظمت، اس دی شان اور اس دی مقام دے اوپر دلالت کرتے ہیں. انہیں وچوں ایک نام تو یہی ہے جڑا ہے سورت فاتحہ شریف اسی کہنے ہیں فاتحۃ الکتاب، یعنی کتاب دا آغاز کرن والی. ایک اس دا نام ہے سورۃ الحمد، چونکہ اس دا آغاز جڑا ہے وہ الحمدللہ تو ہندہ ہے، لفظ حمد تو اس واسطے اس نو سورۃ الحمد بھی کیا جاتا ہے. ایک اس دا نام ہے ام القرآن، قرآن دی اصل. تو چونکہ قرآن مجید فرقان حمید دی اصل ہے، اس بنا تے اس نو ام القرآن بھی کیا جاندہ ہے اور ام الکتاب بھی کیا جاندہ ہے. یعنی کتاب دی اصل اور قرآن دی اصل، جیسا کہ بعض روایات دے اندر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے مضامین پورے قرآن دے اندر بیان فرمائے نے انہاں ساریاں نو اللہ تعالیٰ نے سورت فاتحہ دے اندر بھی بیان فرمایا. اتنی جامعیت ہے سورت فاتحہ دے اندر، اس واسطے اس نو ام الکتاب اور ام القرآن بھی کیا جاندہ ہے. میں چند ایک نام ہی عرض کروں گا، بھی اتنے یاد کروں گا کہ ایک تو ہی نہ ہاتھ دھو باؤ بھائی اتنے کیوں یاد رکھیں. اس واسطے میں کوئی چند ایک دا ذکر کروں گا تاکہ مقصد جڑا ہے وہ پورا ہو جائے. اور ایک اس کا نام ہے سبع مثانی، چونکہ دو مرتبہ نازل ہوئی اور ہر نماز کے اندر پڑھی جاندی ہے، اس واسطے اس کا ایک نام اے بھی ہے السبع المثانی. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ کہ حبیب پیارے اساں تو انہوں قرآن عظیم بھی عطا فرمایا ہے اور سبع مثانی بھی عطا فرمائی ہے. یعنی اس کو مراد صورت فاتحہ ہے جڑی کہ دو مرتبہ نازل ہوئی، اور دو مرتبہ نازل ہون دی وجہ تو اس نو سبع مثانی بھی کیا جاتا ہے.
اس طرح اس ਨੂੰ سورۃ الکنز بھی کیا جاتا ہے، سورۃ الواقعہ بھی، وافیہ بھی کیا جاتا ہے، اور سورۃ الکافیہ بھی کیا جاتا ہے۔ ایک اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے، چونکہ اس دے اندر اللہ کریم نے پورے قرآن دی طرح سورۃ فاتحہ شریف دے اندر بھی خصوصی شفا رکھی ہے۔ دم درود کریاں جس دے اوپر کیتا جائے اللہ اس نو شفا عطا فرماندا ہے، لکھ کے گھول کے پیتی جائے اللہ بیماریاں تو شفا عطا فرماندا ہے۔ اس واسطے اس نو سورۃ الشفا بھی کیا جاتا ہے۔ حضرت سلطان الہند عطائے رسول فی الہند حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماندے نے اپنی ملفوظات شریف دے اندر دلیل العارفین دے اندر فرماندے نے کہ جس بندے نو کوئی مرض ہوئے، بیمار ہوئے، اس نو چاہیے ہے کہ وہ پانی وغیرہ دے اوپر سورۃ فاتحہ شریف 40 مرتبہ پڑھ کے دم کرے۔ پانی دے اوپر سورۃ فاتحہ شریف 40 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے اس پانی نو پی لے، اور مسلسل بلا ناغا 40 دن اے عمل کرنا ہے۔ تے 40ویں دن تک خواجہ غریب نواز فرماندے نے کہ اس بندے نو جے شفا نہ حاصل ہوئے تے بروز قیامت مینوں آ کے پھڑ لوے تو سن دسیا سی سانو فائدہ نہیں، یعنی اللہ اس نو یقیناً اس مرض تو نجات عطا فرمائے گا۔ شرط نال ایک دو شرطاں ہیں، ایک تو ایک اس نو 40 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک پڑھ کے بسم اللہ شریف پڑھنا ہے، اس نو 40 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے، 40 دن کرنا ہے۔ تو دوسری بات ہے کہ زبان بھی دم کرنا لی ہوئے۔ ایک بندہ سارا دن گالی گلوچ غیبت بکواسات واہیات کردا رہے تو مڑ آکے بھی ہن میرے تو بھوک نال فائدہ کوئی نہیں ہوا، تو مڑ ایو جیا بھوکا نال تو فائدہ نہیں، منہ چوں بدبو آ رہی ہوئے، کدی پان دی، کدی سگریٹ دی، کدی حکے دی، کدی روحانی طور تے جناب من جھوٹ دی، غیبت دی، گالی گلوچ دی، انج مڑ فائدہ نہیں ہوندا۔ ڈاکٹر کو دوائی لویے نہ زکام دی تے جے نال ٹھڈیاں شیاں نہ چڑیے تو فائدہ نہیں کرتی۔ انجے گل ہے نا، دوائی دے نال پرہیز بھی کرنا ضروری ہوندا ہے۔ ڈاکٹر آپ ہی دس چھڑ دے پرہیز نہ کیتے ہوئی تے فائدہ کوئی نہیں کرنا، تو پرہیز بھی ضروری ہے۔ اس واسطے زبان دم دے قابل ہوئے، جویں کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ والا واقعہ نا کہ آپ نے پھونک ماریا سی تے مٹی دا ڈھیلا سونا بن گیا سی، تے پڑھیا صرف بسم اللہ شریف تے کل شریف ہی سی، وہ بیلی سندا پیا تے وہ سارا دن بہ کے بسم اللہ پڑھ 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 کے جو اس جہان دے کلیاں تے پھونک چھڈی، پر وہ مٹی دی مٹی رہی۔ ہٹ کے مڑ آ گیا، حضور ایک وجہ کی ہے، تساں میں بسم اللہ شریف پڑھی تے میں بسم اللہ پڑھی ہے، تواڈے پھونک نال تے مٹی سونا ہو گئی تے میرے پھونک نال کچھ بھی نہیں ہویا۔ فرمایا بسم اللہ شریف تا فائدہ دین دیے، پر نال زبان فرید دی ہوئے تے تاں فائدہ دین۔ ایویں خالی اور دنیاوی مثال لے لو، گولی چلانی ہوئے نا بندوق دے اندر رائفل دے اندر، تے گولی دا بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے تے رائفل دا بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے، دونوں وچوں کوئی ایک بھی خراب ہوئے گی تو فائر نہیں ہونا، سمجھ آئی نا؟ انہیں اثر تاں ہی کرنا ہے جو دو میں ٹھیک ہون گیا تے کلام پاک تو ٹھیک ہے ہی ہے، تو جتو کلام نے ادا ہونا ہے اس زبان اور اس منہ دا پاک تے صاف ہونا ضروری ہے، تے اللہ کریم شفا عطا فرماندا ہے۔ مزید اس تو انشاءاللہ کے بات کریں گے۔ اسی طرح اس میں سورۃ الدعا بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ اس دے اندر دعا دا طریقہ سکھایا گیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ ساری دعا ہے، اس نسبت نال اس نو سورۃ الدعا بھی کیا جاتا ہے۔ یہ محض انتہائی انہوں نے میں شارٹ کر کے عرض کر رہا ہوں، ورنہ سورۃ فاتحہ شریف کے اندر تے بہت کچھ نے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اگر میں سورۃ فاتحہ دی تفسیر چا لکھاں تے 70 اٹھ دا بوجھ بن جائے، اتنیاں کتاباں لکھیاں جان، اتنے کاغذ لکھے جان کہ 70 اونٹ دا وزن بن جائے، اتنیاں جلداں بن جان جب میں علی سورۃ فاتحہ دی تفسیر لکھاں، اتنا کچھ رب نے سورۃ فاتحہ وچ بیان فرمایا۔ اور صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ اگر میرے اونٹ دی نکیل والی رسی، نکیل نو سمجھ دیو نا، میرے اونٹ دی نکیل والی رسی جڑی ہے وہ بھی گم ہو جائے، بلکہ غالباً حضرت
محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی دے بارے بھی کدھر میں پڑھیا ہے تو فرماندے نے میں قرآن پاک کھول کے بیٹھ جاواں تے سورۃ فاتحہ نو پڑھن لگ جاواں تے او دے وچوں مینوں یہ بھی پتہ لگ جانا ہے کہ میرے اونٹ دی رسی ڈگی سی تے کتھے پئی ہے، اتنا کچھ رب نے بیان فرمایا۔ بس علم ہونا چاہیے، جتنی کو اللہ تعالیٰ نے علمی استعداد عطا فرمائی ہوگی اتنا کچھ انسان قرآن تو علم حاصل کر سکتا ہے۔ سمجھ آپ حضرات میری باتیں نہیں آ رہی ہے نا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس دے فضائل بھی بہت زیادہ سورۃ فاتحہ شریف دے فضائل و برکات بھی بہت زیادہ نے۔ ایک حدیث پاک ایک لحاظ اللہ سماعت فرماؤ، حضرت عبد المالک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی وہ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ فاتحہ نو اللہ تعالیٰ نے ہر مرض واسطے شفا عطا فرمائی ہے۔ ہر مرض دی شفا رب نے سورۃ فاتحہ کے اندر رکھی ہے، تو اس واسطے اس نو سورۃ شفا جو میں پہلے میں کر چکیا ہر مرض دی شفا ہے۔ اور ایک حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزاں ایسیاں نے کہ جنہاں وچ اللہ تعالیٰ نے ہر مرض دی شفا رکھی ہے۔ کیڑی کیڑی؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک سورۃ فاتحہ شریف اور دوسرا شہد۔ شہد دے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ حضور دیکھ صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرے بھائی نے تے انہوں نے مسئلہ ہے پیٹ دی خرابی دا، پیچس، دوائیاں لے لے تھک گیا، یا رسول اللہ انہوں دا پیٹ نہیں ٹھیک ہو رہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے شہد پلاؤ، اور شہد گرم ہوندہ ہے، انہوں نے پلایا جا کے وہ مزید بڑھ گئے۔ پھر حضور ہے یا رسول اللہ کوئی افاقہ نہیں ہے، سرکار نے فرمایا تو انہوں اور شہد پلاؤ، انہوں نے اور پلایا، وہ مزید زیادہ ہو گئے۔ پھر حاضر ہو گئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو جا کے اور پلاؤ، انہوں نے تیسری مرتبہ پھر پلایا۔ پھر 2 دن تو بعد روئے یا رسول اللہ بالکل ان ٹھیک ہو گئے نے، پیٹ ناندہ درست ہو گیا، کوئی مسئلہ جڑا ہو نہیں۔ برکہ وجہ کی سی؟ سرکار نے فرمایا اس واسطے کو دا میدہ اس نے قبول نہیں سی کر رہا، ایک قصور او دے میدے ذاتی شہد دا قصور نہیں سی، جو تو مسلسل پلائی رکھے تو دا میدہ اس نے قبول کر گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہد دے ذریعے اس نے شفا عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شہد دے اندر اور سورۃ فاتحہ دے اندر، اور ایک اور حدیث کے مطابق میں موضوع تو پھر ہٹ نہ جاواں، کلونجی بھی ہے کہ اس دے اندر بھی موت تو سوا ہر بیماری دی شفا رکھی گئی ہے۔ تو اس طرح سورت چونکہ اے حدیث پاک شہد والی اور سورت فاتحہ والی جڑی ہے یہ بھی ملتی ہے، اور یہ سورت فاتحہ دی مناسبت دی وجہ تو آ گئی کہ اللہ کریم نے اس کے اندر شفا بھی رکھی ہے۔ اور اس سے واسطے بزرگان دین، اولیاء، علماء، ائمہ مساجد، میں خود جدوں سے دم وغیرہ کرنے ہاں تو سورت فاتحہ شریف وچ پڑھی جاندی ہے، اور اللہ کریم شفا بھی عطا فرماندا ہے۔ اور اس میں کوئی شک شبہ بھی نہیں، میں گناہگار جب بندہ کئی مردے تو میں مشال ہے۔ اس سورت فاتحہ دا کمال ہوندہ ہے تو مر جڑے نیک لوگ متقی پرہیزگار ہوندے ہیں انہوں نے کیا بات ہے۔ اور حدیث پاک سنو، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کے اندر اس حدیث پاک نو نقل فرمایا ہے۔ حدیث دا نمبر ہے 5006 انٹرنیشنل نمبرنگ دے مطابق اس دیتا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے چیپٹر فضائل القرآن اور باب فاتحہ الکتاب دیتا امام بخاری دے حدیث پاک نو لے کے آئے۔ حضور دیکھ صحابی نے حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ اور راوی نے خود اور فرماندے نے کہ مسجد نبوی شریف میں مسجد کے اندر نماز پڑھدا سا پیا، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نو یاد فرمایا، حضور نے میں نو آواز دیتی کہ اے ابی ابن ابو سعید میری بات سن جا۔ حضرت ابو سعید فرمان دے رہے ہیں میں چونکہ نماز پڑھ رہا سا، میں سوچن لگ گیا بہن حضور یاد فرما رہے ہیں تو میں ادھر جاواں یا نماز پڑھاں، کشمکش پہ گیا میں کی کراں۔ پھر فرمان دے رہے میں سوچا چلو نماز خدا دیئے تے خدا دی ذات دا مقام مرتبہ حضور نالو بلند ہے تو میں نماز پڑھ کے جلدی پڑھ کے حضور دی بارگاہ حاضر ہو جانا۔ تو فرمان دے رہے میں جلدی نال نماز مکمل کی تھی، نماز مکمل کر کے حضور دی خدمت وچ میں حاضر ہو گیا۔ آقا آپ نے یاد فرمایا تھی یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تین میں بلایا سی تھی آیا کیوں نے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نماز ادا کر رہا سا، میں
بول چھڑو نماز ادا کر رہا سا سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تو قرآن دی آیت نہیں سنی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم کہ لوگو جدو تانوں اللہ تے اللہ دا رسول یاد فرمائے تو پھر فوراً حاضر ہو جاؤ تو جدو میں تیرے بلایا سی تو تیرا کم سی نماز چھڑ کے تے میرے آواز تے ادھر میری بارگاہ چ حاضر ہو جانا عرض کیتی یا رسول اللہ میرے علم چ مسئلہ نہیں سی اس تو بعد صحابہ کرام دا طریقہ سی اگر نماز پڑھ رہے ہونا حضور کسی غلام نو یاد فرمانا دوران نماز سے ابھی اوتھے نماز چھڑ کے حضور دی بارگاہ چ حاضر ہو جانا حضور فرمایا میرے غلاموں جدوں تو نماز پڑھ دے پہنو جی میں ساتھ لوانا تو پھر نماز اتھائیوں چھڑ دینی ہے میری بارگاہ چاہ جانا ہے جڑا تو انہوں میں کم آکاں گھر بھیجاں بازار بھیجاں جدھر بھیجاں چلیاں جانا ہے میرا کم کر کے واپس آؤ جتوں چھڑی سی ہو تو یا کے شروع کر لو نمیں سروں بھی نیتوں دی لوڑ نمیں سروں بھی دوبارہ نیت کرن دی بھی ضرورت نہیں اتھو یہ کہ تسی اپنی نماز مکمل کر لو عرض کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ٹھیک ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ابو سعید آج تینوں میں قرآن مجید دی سب تو وڈی صورت سکھاواں گا اے ابو سعید تینوں میں قرآن مجید دی بولو صحیح سب تو بڑی عظیم صورت جڑی ہے نا وہ تینوں میں سکھاواں گا میں عرض کیتی آقا یا رسول اللہ ضرور کیوں نہیں آقا میں آپ دے کولوں سکھاں گا بیٹھے رہے فرماندے نے مسئلے اور طرف چھڑ گئے بات اور طرف نکل گئی جدوں سرکار دی نشست مبارک ختم ہوئی حضور اٹھ کے تے دروازے دی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں آپ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے میرا ہاتھ مبارک میرا ہاتھ جو ہے نا وہ اپنے دست مبارک چھے پھڑے آج میں ایسا نکلنے گیا کہ ہاتھ پھاڑ لیدا ہے تے میں بھی بڑے ادب احترام نال پیچھے پیچھے چلدا جا رہا ہاں دروازے تک پہنچے حضرت ابو سعید فرماندے نے کہ میرے ذہن چ بات آ گئی کہ حضور نے مینوں فرمایا سی کہ تینوں میں صورت سکھاواں گا لیکن حضور دی توجہ پھر ہوری بات دی طرف چلی گئی تے میں یاد کرا دیواں فرماندے نے میں عرض کیتی کہ یا رسول اللہ آقا آپ نے فرمایا سی کہ ابو سعید تینوں میں عظیم صورت قرآن دی سکھاواں گا تو یا رسول اللہ او سکھا دیو سرکار کریم نے فرمایا ہاں میں تینوں کیا سی کہ میں تینوں صورت سکھاواں گا تو یا رسول اللہ او کیڑی صورت ہے سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو سعید او صورت ہے الحمدللہ رب العالمین یعنی سورۃ الفاتحہ فرمایا اے ابو سعید اے قرآن مجید فرقان حمید دی سب تو عظیم صورت ہے آیات اور کلمات اور حروف دے لحاظ نال تے کئیاں صورتاں نالوں چھوٹی ہے لیکن مقام اور مرتبے دے لحاظ نال فرمایا قرآن مجید دی سب تو عظیم صورت فاتحہ شریف ہے تو ایک دوسرا اشارہ یہ بھی مل گیا کہ وڈا او نہیں ہوندا جندا سوٹ بوٹ پیسے جندے کو وڈا او ہوندا ہے جندا مقام اور مرتبہ بولا مقام اور مرتبے اور عزت دے لحاظ نال انسان بڑا ہوندا ہے پیسے نال جُتی کپڑے نال انسان بڑا نہیں ہوندا کوئی بندہ یہ سمجھے نا کہ میرے کو بڑا پیسہ آ گیا تو میں بڑا انسان بن گیا ہاں نا جے انسانیت نہیں تو او دے ریڑی لانا چنگا جے پہلے انسانیت اور شرافت ہے تو قرآن مجید فرقان حمید یہ صورت الفاظ آیات اور کلمات اور حروف دے حساب نال اکثر صورتاں نالوں چھوٹی ہے لیکن مقام اور مرتبے دے لحاظ نال سب تو عظیم صورت ہے دوسری حدیث پاک اسے مفہوم دی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں تو بھی مروی ہے اور اس حدیث نو امام ترمذی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ترمذی شریف اج نقل فرمایا پچھلی حدیث یہ طرح ہی حضرت ابی بن کعب فرماندے نے کہ میں بھی نماز پڑھ رہا تھا سرکار کریم علیہ السلام نے دوران نماز میں نے بھی یاد فرمایا تو میرے نال بھی سیم کوئی سچویشن کوئی صورتحال میں حضور دی آواز تے جاواں یا رب دے حکم تے نماز پڑھا تو مڑ یہ فیصلہ کیتا کہ رب دی ذات دا مقام مرتبہ رب پھر خالق مالک ہے تو میں نماز پڑھ کے مڑ جلدی حضور دی بارگاہ چ حاضر ہو جانا فرماندے نماز پڑھی نماز پڑھ کے حضور دی بارگاہ سرکار نے پھر وہی سوال کیوں میرے رسول اللہ میں نماز پہ پڑھتا تھا فرمایا تو قرآن دی آیت نہیں پڑھی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم کہ جدوں تانوں اللہ تے اللہ دا رسول یاد کرے تو پھر فوراً حاضر ہو جاؤ فرمایا غلام آئندہ تو اس بات کو یاد رکھنا جدوں میں بلاواں مڑ بات پڑھتے پیو چھڑ کے اتھائیوں پہلے میری بارگاہ چونا ہے سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابی بن کعب تینوں میں ایک صورت نہ دساں قرآن مجید دی جس واسطے یاد فرمایا سی حضور نے
ہاتھ بن گئے یا رسول اللہ ارشاد کیوں نہیں؟ آقا ضرور ارشاد فرماؤ۔ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابی بن کعب تینوں جڑی میں سورت سکھان لگا نا، اے دے ورگی سورت اللہ نے تورات بھی نازل کوئی نہیں کی تھی، اے دے ورگی سورت اللہ نے زبور بھی نازل نہیں فرمائی، اور اے دے ورگی سورت رب نے پورے قرآن سے نازل نہیں فرمائی جڑی تینوں میں دسن لگا۔ یا رسول اللہ کیڑی؟ فرمایا سورت الفاتحہ شریف۔ فرمایا سورت فاتحہ ایسی سورت ہے کہ اے دے ورگی سورت نہ پچھلیاں کتاباں اندر، نہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورت ورگی کوئی اور سورت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ فرماندے نے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سورت سکھائی۔ انہاں دونوں حدیثاں تو آپ اندازہ لگاؤ کہ سورت فاتحہ شریف کا مقام اور مرتبہ کتنا افضل، کتنا اعلیٰ اور کتنا بلند ہے۔ ہن ذرا ان حدیثاں تے تھوڑی جی باس بھی ہو جائے، پھر اگے اگر وقت بچیا تو پھر چل لیں گے کہ دو صحابہ کرام نے اپنا واقعہ بیان کیتا ہے، حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن، بولو تو صحیح سائلنٹ نہ لگے پہ، بول چھڑو، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اپنی رویداد، اپنا واقعہ، اپنی تن بیتی، اپنی ہڈ ورتی جڑی او بیان فرمائی کہ دونوں نے حضور نے یاد فرمایا مختلف موقعوں تے دونوں نماز پڑھ رہے سن تے نماز دے وچ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے یاد فرما لیا، اور یقیناً حضور نے پتا سی کہ نماز پڑھ رہے، یقیناً ایک الگ بات ہے، لیکن یقیناً حضور علیہ السلام نے پتا سی کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ سرکار نے بلایا، وہ نماز پڑھ کے حاضر ہوئے۔ جو نماز پڑھ کے حاضر ہوئے تسی سن چکے ہو، سرکار نے فرمایا کیوں لیٹ کی تھی یا رسول اللہ نماز جیسے؟ فرمایا تسا نے اللہ دا حکم نہیں سنیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جدوں تانوں اللہ تے اللہ دا رسول بلائے تے فوراً حاضر ہو جاؤ۔ تو آئندہ تو اس بات دا خیال رکھنا ہے۔ یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نو اللہ نے بلایا سی یا اللہ دے رسول نے بلایا سی؟ حضور نے بلایا، رب نے نہیں بلایا۔ رب نے نہیں فرمایا کہ ابو سعید بن مولا تو آ کہ میری گل سن جا یا مینوں کم میں فلا دے کر کے آ۔ رب نے نہیں فرمایا کہ ابی بن کعب، رب نے یاد نہیں فرمایا، تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے غلام نے فرمایا ہے۔ تو جدو نہ پہنچے تے اللہ کریم نے آیت نازل فرماتی جدو تنو اللہ تے اللہ دا رسول بلائے، جبکہ ہونا چاہیے تھا اللہ فرماندہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للرسول اذا دعاکم، اے لوگو، اے ایمان والےو، جدو تنو میرا رسول بلائے تو پھر حاضر ہو جائے۔ یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جدو تنو اللہ تے اللہ دا رسول بلائے۔ رب نے اپنا بھی نال ذکر کر کے دس چھڑیا جنو میرا رسول بلائے وہ انجے سمجھے جدو میں رب نے بھی بلایا تو رب دے رسول نے بھی بلایا۔ رسول دا بلانا خالی رسول دا بلانا نہیں ہوندا، وہ اللہ دا بلانا ہوندا ہے۔ تو جنہوں اللہ بلا لے وہ صرف اللہ ہی بلاتا ہے۔ اور بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آپ بچن دی لوڑ نہیں تو گل نہیں رکھیا ہے۔ جنہوں رب بلا لے انہوں پھر رب بھی بلاتا ہے۔ تو جتھے مصطفیٰ کریم یاد فرما لین، اللہ فرماندا جنہوں میرا محبوب یاد کرے انہوں میں بھی یاد کرنا وا، میرا محبوب بھی یاد کرتا ہے۔ اور اس قرآن مجید میں بے شمار آیات طیبات اور بھی ہیں، لیکن ہو چکہ میرا موضوع نہیں، میں ہٹ جاواں گا موضوع تو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول دی اطاعت، اللہ دی اطاعت، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، رسول دا پھینکنا، رب دا پھینکنا، ید اللہ فوق ایدیہم، رسول دا ہاتھ رب دا ہاتھ، اسی طرح رسول دا بلانا رب دا بلانا ہے۔ سانو بارکات دا تسی رسول نو خدا نال ملا چھڑ دے، او آپ ملائی بیٹھا اسی یہ تحقیق کری۔ رب نو چاہیے سی اللہ تعالیٰ فرماندا کہ ابھی پیر تو ایک ہی چکیتا ہے، نماز میری پہ پڑھتا تو چنگا میرا محبوب ہے، تو پہ نہ میں رب دی نماز پڑھتے پہ ہو تو چھڑ کے میری بارگاہ چاہیے تھی، یا پھر اللہ فرماندا وہ سنے اس گال تو رو کے نہ رات بات توجہ کرنی گل نو سمجھنا ہے۔ چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماندا کہ سنیا رو کے ایک ہی تماشا ہے کہ نماز میری ہوئے تو چھڑ کے چلے جان، ابھی پیارے انہوں روک دے نہ، رب نے انج نہیں فرمایا۔ حالانکہ ایک طرف نماز ہوئے، دوسری طرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے، او دے توحید ہے، اے دے رسالت ہے، او دے الوہیت ہے، اے دے نبوت ہے، او دے ادب نماز ہے،
ایدے ادب مصطفیٰ ہے تے جے نماز پڑھئے تو مصطفیٰ دی آواز تے لبیک نہ آکھئے تے رب آپ پیا فرماندہ ایتا نازل فرما کے لوگو بے میری نماز وجہ تو میرے محبوب دی آواز آ جائے تو وہ نماز نو اتھیں چھوڑ کے مصطفیٰ دی بارگاہ حاضر ہو جاؤ ادب دا تقاضا اس واسطے کہ جنہ نمازاں وچ ادب نہ ہوے او نمازاں رب نو قبول نہیں جنہ نمازاں وچ مصطفیٰ دی ذات دا احترام اور تعظیم نہ ہوے انہاں نمازاں دی رب نو کوئی ضرورت ہے نہیں جے اے گل نہ ہوندی اللہ فرما دیندا محبوب پیارے نہیں انہاں نو انج آکھو پہلے نماز پڑھو تے پھر آؤ پر انج نہ نبی پاک نے فرمایا تے نہ رب نے فرمایا تو پتہ چلیا کہ اگر احترام دل وچ نہ ہوئے تے مڑ بھاویں علم ہوئے تاں بھی ضائع ہو جاندا ہے بھاویں نمازاں ہون تاں بھی اللہ اکبر کبیرہ پیر باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے علم پڑھیا پڑھے دے بنا سکھیا کی لینا علم پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ نہ کٹیا لینا چلیا بڑھ کے ہر تیرا دل نہ پھریا کہ لینا کشیری پڑھ کے جاگ بنا خود جمے دینا ہی پانے لال کڑ کے مصطفیٰ دی ذات دا ادب اور احترام نہیں تے مڑ ایسی ایک نماز ہی نہیں رب نو کوئی بھی عبادت قبول نہیں یہ بات فائنل ہے اسی بات نو ذرا اگے بڑھائیے اللہ اکبر کبیرہ تو نماز کے اندر ادب اور احترام دا سبق صحابہ کرام نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تیسری حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ ایک فرشتہ آسمانہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوا صحیح مسلم شریف دے اندر حدیث پاک ہے چیپٹر ہے صلاۃ المسافرین دے اندر کتاب الصلاۃ باب صلاۃ المسافرین دے اندر صحیح مسلم ہے فرشتہ حاضر ہویا نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ سلام پیش کیتا اور عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ نو دو نوراں دی بشارت دیتی ہے کہ دو نور اللہ نے آپ نو ایسے عطا فرمائے نے جڑے رب نے کسے بھی نبی اور رسول نو نہیں عطا فرمائے حضور فرمایا کیڑے کیڑے عرض کیتی یا رسول اللہ ایک سورت فاتحہ شریف اور دوسرا سورہ بقرہ دیاں آخری آیات طیبات یہ دو ایسے نور نے جڑے رب نے کسے بھی نبی علیہ السلام نو عطا نہیں فرمائے اور بھی حدیثہ انشاءاللہ میں ہر جمعہ نال عرض کردہ چلا جاماں گا پہلی آیت طیبہ سورت فاتحہ شریف کی ہے الحمدللہ رب العالمین اس دا ترجمہ اس دا معنی یہ ہے کہ تمام تعریفاں اللہ واسطے جڑا تمام جہانہ نو پالن والا ہے تمام تعریفاں بولا سجے پایا تو جڑول سہیں گئے تھوڑا بول چلو تمام تعریفاں اللہ واسطے رب العالمین جو تمام جہانہ دا پالن ہار ہے تمام جہانہ نو پالن والا ہے تمام جہانہ دا پروردگار ہے تمام جہانہ نو مرتبہ کمال تک پہنچان والا ہے جڑا لفظ سی لالو ترجمے دے اندر مفہوم سارے اندہ ایک ہی بنے گا اور اس دے شروع دے اندر
ایک علمی گفتگو بھی ہے کہ الحمد دے شروع دے اندر جڑا لام ہے، بعض ائمہ تفسیر فرماندے نے کہ اے لام استغراقی ہے، اور بعض فرماندے نے کہ اے لام جنس دا ہے۔ تھوڑا جنہ فرق ہے عربی گرامر دے لحاظ نال، لیکن میں آپ حضرات دی خدمت دے اندر خلاصہ پیش کراں گا۔ اے دا معنی مفہوم آ جا کے اے بندا ہے تھوڑی جنی باریکی تو بعد کہ تمام تعریفاں اللہ تعالیٰ دی ذات واسطے نے۔ اسی کائنات دی کسے بھی چیز دی تعریف کریے، کسے بھی کائنات دی چیز دی تعریف کریے، تی حقیقت دے اندر وہ تعریف اللہ تعالیٰ دی ذات دی ہی ہے۔ علام استغراقی اس نو منیا جائے کہ تمام تعریفاں جدوں میں تجھے قرآن مجید ترجمہ والا کھول کے دیکھو گے تو ترجمہ یہی ہوئے گا کہ تمام تعریفاں، یعنی کائنات ایسی کوئی تعریف ہی نہیں کہ جڑی اسی کسے دی بھی کریے کہ وہ رب بھی نہ ہوئے۔ ہر حمد، ہر تعریف کی سزاوار اور حقدار ذات تو خالق و مالک دی ذات پاک ہے۔ اسی کسے انسان دی تعریف کریے وہ بھی حقیقت دے اندر اللہ تعالیٰ دی تعریف ہے کہ جس نے انسان نو پیدا کیتا۔ اسی کسے انسان دی تعریف کریے، اس انسان نو اللہ نے بڑا سونا بنایا ہے، کہ حقیقت اس تعریف کے لیے رب دی اے بھائی انسان بڑا عقل مند ہے، تے انہوں عقل کنے دیتی ہے؟ اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو وہ بھی تعریف حقیقت چھے اللہ تعالیٰ دیئے۔ بھائی اے انسان بڑا ہنر مند ہے، تے اے بھی تعریف حقیقت دے اندر اللہ تعالیٰ دی ہے۔ بھائی انسان نے بڑی ترقی کیتی ہے، لوہے دے جہاز بنا کے تے ہوا وچ اڑا دیتے، تے اے بھی تعریف حقیقت دے اندر اللہ تعالیٰ دیئے، جس نے انسان نو شعور عطا فرمایا، دماغ عطا فرمایا، حافظہ عطا فرمایا۔ اسی کسے مصر دی تعریف کریے کہ انہیں یہ بلڈنگ بڑی سونی بنائی، سمجھ آئی نا؟ تو عید گال بڑی اوکھی ہے، بڑھیں دے انہیں وہ تو 2 فٹ جگہ آواز جان دیا۔ جی ہاں، وہ ایک بلی بنائن لگا نا تو وہ تو دیواراں باہر نکل گئی ہیں، تو انہوں نے پہ کرے مبارک ہوئے، وہ تو توڑی جگہ آواز گئی۔ لیکن جی کوئی سیدھی بنا کے لے کے آوے تو صحیح تھے، بات سمجھ آ رہی نا آپ حضرات میں؟ تو وہ دی تعریف کریں گے کہ حقیقت اس تعریف اللہ تعالیٰ دی جس نے اس نے اس شعور اور ہنر عطا فرمایا ہے۔ کسی عالم دین دی تعریف کرنے ہاں تو وہ بھی حقیقت اس تعریف اللہ دی جس نے اس نے علم عطا فرمایا۔ کسی ولی اللہ دی تعریف کرنے ہاں کہ فلاں بہت بڑا ولی کامل ہے، تو حقیقت اس تعریف رب تعالیٰ دی جس نے اس نے اپنا ولی بنایا ہے۔ کسی بھی کاریگر دی تعریف کرنے ہاں، کسی بھی کم دے کاریگر دی تعریف کرنے ہاں، ٹیبل دا میں کرسی تے بیٹھا ہوں، جی کرسی دی تعریف کریے بے کاریگر نے اس نے بڑا سونا بنایا ہے، تے حقیقت تعریف اللہ دی جن نے لکڑ بھی پیدا کیتی ہے، کاریگر نو کاراگری بھی عطا فرمائی ہے۔ تو بظاہر وہ تعریف کسی اور دی ہوندی ہے، لیکن در حقیقت وہ تعریف خالق کائنات دی ذات پاک دی ہوندی ہے۔ تو اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا تمام تعریف اس رب واسطے نے، اس ذات واسطے نے، اللہ واسطے نے جنہیں تمام انسانہ نو پیدا کیتا۔ تو سب تو پہلے قرآن مجید نو پڑھئے کہ پہلے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا ہے۔ اس واسطے رومی کشمیر نے کلمہ چکیا، آپ فرماندے نے اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام جدارن والا، کس میدان نہ ہر دا اس دا نام جدارن والا، کس میدان لہر دا۔
تعریف اس ذات دی یہ تو میں خلاصہ تے بڑیاں باریک باتاں نے بڑے سوال و جواب نے انہوں نے میں اندہ جمعے تے انشاءاللہ عرض کراں گا تو ہر تعریف حقیقت دے اندر اللہ دی اسی اپنی تعریف کریے جو کہ کرنی نہیں چاہیے خود لیکن میں ایک مثال دے رہا اپنی ماں دی تعریف کریے اپنے باپ دی تعریف کریے اپنے بھائی دی تعریف کریے استاد دی تعریف کریے اپنا شاگرد دی تعریف کریے پیر دی تعریف کریے حقیقت اس تعریف کی دیئے میرے رب دیئے جنہیں ہر ایک نشانہ عطا فرمایا کہ فرمایا اگر لفظ اللہ سے بھی بڑی بات ہے لیکن اس کو چھوڑو یہ اللہ تعالیٰ دا اسم ذاتی ہے لفظ اللہ باقی اس کے نام جتنے بھی نہیں وہ صفاتی ہیں لیکن اللہ جڑا ہے اس دا اسم ذاتی ہے رب العالمین جڑا تمام جہانہ نو پالن والا ہے پروردگار ہے تمام جہانہ نو مرتبہ کمال تک اصل لفظ رب دا معنی ہوتا ہے مرتبہ کمال تک پہنچانا حسب اس دی توفیق جمیں جمیں اس چیز دی مثلا بچہ پیدا ہوتا ہے نا تے اللہ کریم اس نو اس دے عمر دے لحاظ نال خوراک بھی مہیا کردا ہے مثلا جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تے اس نو چلنا سکھانا پہندا ہے کسی چیز نو پکڑنا سکھانا پہندا ہے اس نو بولنا پڑھنا سکھانا پہندا ہے جڑا بھی کام ہوئے بچہ جویں جویں بڑا ہوندا جائے گا اس نو خود سکھانا پہندا ہے اپنے آپ کو کچھ کر سکدا نہیں لیکن جدوں اس بچے نے اپنی والدہ دا دودھ پینا ہوندا ہے تے او کیویں فیڈ کرنا ہوندا ہے اے رب نے بچے نو خود ہی سکھا دیتا کیونکہ باقی چیزوں دی اس نو ضرورت نہیں جویں جویں ضرورت پیندی جائے گی انجے انجے اللہ تعالیٰ ساریاں صلاحیتاں اس کے اندر پیدا کرتا چلا جائے گا فی الوقت جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس نے ضرورت ہوتی ہے ماں دا دودھ نوش کرن دی تو دودھ کیویں پینا ہے اس بچے نو اللہ نے پہلے بتا چھڈیا ہوندا اس نو پتہ ہوندا ہے رب نے اس بچے نو اتنا علم عطا فرما چھڈیا ہوندا ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتا کسی چیز دا انہوں پتہ نہیں لیکن دودھ کیویں پینا ہے اس نو پتہ ہے انجے گل ہے نا دودھ کیویں پینا ہے یہ اس نو پتہ ہے کیونکہ ایک فی الوقت دے وچ اتنی صلاحیت ہے پھر جدوں مزید بڑھے گا ان میں صلاحیتاں پیدا ہوندی جان گے پھر آہستہ آہستہ نرم غذا دا عادی بندا چلا جائے گا اسی طرح درخت چھوٹا جا پودا اسی لگانے ہیں اسی اس نو پانی دیندے رہنے ہیں کھاد دیندے رہنے ہیں دیگر چیزاں دیندے رہنے ہیں وہ آہستہ آہستہ پھلدا پھلدا بہت بڑا ایک پودا بن جاتا ہے کدی انج بھی ہویا ہے اسی اکٹھا ٹیوبل چلا کے جناب اس نے جاوے مانتے پانیوں دے لامہ تے کر دے تے راتوں رات ہی بڑا ہو جائے انج نہیں ہو سکتا انہیں اپنے مرتبے دے لحاظ نال آہستہ آہستہ ہی بڑیا ہونا ہے تے کدی انج بھی ہویا ہے جناب کہ درخت بہت بڑا ہوئے تے اسی انہوں پانی چھانی دینا بند کر دے سویر نو جکا جا پودا بنیا پہ ہوئے انج بھی نہیں ہونا کیونکہ ہوتا ہے مرتبہ نہیں تو آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانا یہ ہوتا ہے لفظ رب دا من تو اللہ کریم ہر ایک نو اس دی استعداد اور اس دے مرتبے دے مطابق عطا فرماندہ جاندہ ہے اور انسان اپنے اور دیگر مخلوقات جن کو مراتب طے کر دیا جاندیاں ہیں لفظ رب دا اے معنی فرما رب العالمین تمام جہانہ دا پالنہار ہے کوئی بھی کائنات ایسی چیز نہیں کہ جڑی اس دی ربوبیت تو باہر ہوئے انسانوں بھی رزق دے رہا ہے جانورانوں بھی دے رہا ہے چرند پرند نو بھی دے رہا ہے پتھر دے اندر کیڑیاں نو بھی رزق عطا فرما رہا ہے وہ ہر ایک دا پالن ہارے کوئی بھی انج نہیں کہہ سکتا کہ میں نے رب نہیں پال رہا میں اپنے آپ پہ پالنا مانانا جنہوں پہ جو ملتا ہے اور رب دی عطا دے نالے ملتا ہے پہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے کہ ایک بندہ جا رہا سی انہیں ایک جگہ تے ویکھیا کہ ایک لومڑی بیٹھی ہے وہ لتاں تو معذور ہے لتاں دیاں کوئی نہیں معذور ہے سوچن لگ پیا کہ کیویں کھاندی ہوئے گی کیویں اپنا خوراک اس نے مہیا ہوندی ہوئے کس طرح پال پوس رہی ہے کیویں انہوں رزق پہ ملتا ہے میں اس میں ویکھنا ہے بھائی انہوں رزق کیویں ملتا ہے وہ ایک درخت دے اوپر چڑھ کے نا تے بیٹھ گیا وے سارا میں نظارہ ویکھاں تے صحیح ہوندا کی ہے پیا کہندا میں تو چڑھ کے بیٹھ گیا تھوڑی دیر گزری ایک جنگل دا شیر آیا اوندا تو گزر ہویا اونوں کوئی جانور ملیا شیر نے پنجا مار کے اس نو چیر پھاڑ کیتا جڑا گوشت نے کھانا سی کھادا باقی اوتھے ودا کے وہ چلا گیا جدوں شیر چلا گیا لومڑی جڑی سی او رڑدی آئی اس گوشت دے کول او تو اپنا گوشت جتنا کھا سکدی سی انہیں پیٹ بھر کے کھادا تے
واپس اپنی جگہ تے چلی گئی اور وہ بندہ دیکھ رہا ہے کہنے لگا واہ یا اللہ تیری قدرت ایسی شان والا ہے تو کو لومڑی کو بھی واسطے تو شیر کو شکار کرایا تو بھی وہ منہ میں تے آ کے جتوں تک جا سکتی سی جتوں تک جا سکتی سی انہیں آکھیا بس آئندہ تو میں بھی کچھ نہیں کرنا میں بھی ویلا بیٹھا بیٹھے انہوں یا اللہ میں نے بھی تو عطا فرمایا کام دھندہ چھڑ کے جناب تو بہ گیا بیٹھا جو بیٹھا ایک دو دن تو نفاقے نہ کڈے تو بھوک تو مرن لگ پیا آکھن لگا بھئی یا اللہ جے تو لومڑی نو عطا فرما سکنا تو مینوں بھی عطا فرما انہوں نے یہ تو نہیں سی نے پتا بھئی لومڑی تا معذور سی تو ہتھاں پیراں والا ہے نین پران ہے تینوں کڑی لوڑ ہے بہن دی بس ان دا دماغ ہل گیا نا بھئی یا اللہ جو دو دن بیٹھا تو بھوک تو مرن لگ پیا اس لیے غیب کو آواز آئی آکھن لگا یا اللہ لومڑی جو دیتے مینوں بھی دے اللہ تعالیٰ طرف عاطف غیبی نے آواز دیتی تو شیر بن لومڑی نہ بن وہ لومڑی ہے تو بندہ ہے تو لومڑی نہ بن وہ تے معذور ہے تینوں میں ہاتھ دیتے نے پیر دیتے نے تو بھروسہ میری ذات تے رکھ کے ہاتھ ہلا تو وہ ہلانا تیرا کام ہے رزق عطا کرنا میرا کام ہے توکل اس نو کہندے نے کہ بندہ ہاتھ ہلاوے کاروبار کرے لیکن بھروسہ رب دی ذات تے رکھے اے نہ کہے کہ میں اپنا کاروبار کی عزت مند میرے رب دی ذات تو بھروسہ ہی اٹھ جاوے نہ کاروبار میں ایک ذریعہ بناؤ نوکری میں ایک ذریعہ بناؤ وسیلہ بناؤ تے بھروسہ رب دی ذات تے رکھو تے پھر اس نو کہندے نے توکل کرنا جدوں اے صورتحال ہوئے گی مڑ رب تینوں کمی نہیں آن دے گا تے جے تو اپنے کاروبار تے بھروسہ کر کے بیٹھ گیا نا تو مڑ شہر داخل ہو جاویں تینوں کہیں ایسے لبن گے جنہیں دکانہ کھول کے دمی تو لے کے شام تے بیٹھنا دنے کوئی گاہ کو نہ دی دکان تے نہیں ہوندہ کیوں رزق دکان وچوں نہیں لبدا رزق رب دیندہ ہے دکان تے ایک ذریعہ تے ایک وسیلہ تے ایک سبب ہوندی ہے تو انسان ہاتھ ہلاندہ رہے بھروسہ رب دی ذات تے رکھے توکل بر خدا ہونا چاہیے ہے ایک بندہ سی تے بڑا امیر کبیر تے عیاش یا بندہ ایک دن رات نو ڈیوٹی تو گھر آیا نا بستر تے لیٹیا تے نیند نہ آوے پئی بے چینی بڑی طبیعت چ کدی ادھر جناب من پاسا مار کدی ادھر پاسا مار ادھی رات بیت گئی نو نیند کوئی نہ آوے کہ بڑا پریشان بکی مسئلہ کی ہے نکلو نے کہ چلو گڈی نو سٹارٹ کرنا ذرا شہر والوں نکل چلنا تھوڑی دیر سیر و تفریح کرے نہ کچھ دل بہل جائے گا طبیعت نو قدر سکون آیا تو پھر آ کے سو جاواں گا پھر دا کدی کدھر چلا جا کدی کدھر چلا جا کدی کسی پارک چلا جا کدی کسی سیر کا چلا جا دل بہلان جلے بندہ زیادہ پریشان ہوئے تو گھروں نکل پیندا ہے چلدا پھردا کدی ادھر کدھر چلدیاں ایک جگہ تو نے گڈی نو جو ٹرن لیا نا تو مسجد مینار نظر آئے دیکھنے لگا کیوں نہ یار میں اتنی جگہ تو پھر کے آ گیا کوئی سکون نہیں آیا میں ذرا خدا دے گھر وچ نہ بھاگ جاواں شاید ہوتے سکون آ جائے گھر وضو کر کے مسجد داخل ہویا تھا کہ ایک بندہ سجدے وچ بیٹھ کے دعا مانگدا ہے کہ یا اللہ میرے بچے بھوکے بیٹھے نے روٹی کھان تو پریشان ہاں بچے بھی بھوکے نے یا اللہ کو میری مدد فرما میرے رزق عطا فرما میرے کول کاروبار رو رو کے گریا زاری آہو زاری کر کر کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا پیا جدوں رو کے گڑ گڑا کے تھوڑی دیر اس نے بندہ بے کے ویدا رہا جڑا گڈی تے آیا سی روئی جاندا ہے دعا منگی جاندا ہے انہیں جا کے ہاتھ لایا سجدے وچ اٹھایا تے پرس نکالیا انہیں ویلٹ کھولیا بچ کچھ چند ہزار روپے جتنے اس وقت وقتی جیب پہ چھیسن انہیں نکالے نکال کو سنتے انہیں کہا اے پڑھ تو تو جا جا کے اپنے بچیاں دے روٹی پانی دا انتظام کر انہیں پیسے پڑے اللہ تعالیٰ دی ذات دا شکر ادا کیتا جان لگانا انہیں پھر سو دیا گل سن بھائی آیا انہیں جیب جو اپنا کارڈ دیتا کڑ کے کیا میرا وزٹنگ کارڈ ہے کہ لل ہے جدوں موڑتے نکدے لوڑ پوے تو میرے نال رابطہ کر لویں تیرا جو بھی مسئلہ آیا میں حل کر دیاں گا اسا کہنا بھائی نا مینوں تیرے کارڈ دی کوئی ضرورت ہے نہیں تو جڑا بھی امیر ہے اپنا کارڈ اپنے کوڈ رکھے اسا کیا ہن تو تے روندا پیدا حالت تو پئی سی ہن میں تیری مدد کیتی ہے تیری میں اور مدد ہی کر رہا ماں کہ کارڈ لل ہے جدوں ضرورت پئی پھر مینوں رینچا ماری تے میں تیرے کول پہنچ جاواں گا تو ایڈا جی امیر ہے مڑ تے منگن دی لوڑ کیڑی سی روندا جو پیاس ہے تے جے تینوں ضرورت ہے تے پھر لے لے انہیں آکھیا ضرورت مانتے میں آیا غریب تے لاچار بھی آیا پر تیرے کارڈ دی ضرورت کوئی نہیں انہیں آکھیا کیوں اسا کہ اس واسطے کہ میں اس بارگاہ حاضر ہونا ایتھے جدوں میں آ جانا جدوں نے مینوں عطا فرمانا سی تے رب نے تینوں گھروں بھیجا کتھوں تو آیا ایتھے میری مدد کرن واسطے جدوں ایتھے مینوں سب کچھ لب جاندی ہے میں اودے نال رابطہ کراں گا تیرے نال رابطہ کرن دی کوئی لوڑ نہیں میں رابطہ کرنا آیا تے اپنے خالق تے مالک نال کراں گا انہیں جندے کو میری مدد کرانی ہوئے گی آپ ہی ایتھے بھیج دے گا مینوں بندے نال مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنے رب نال رابطہ کراں گا
تو بندہ کہندا جدوں اس دی مدد کیتی وہ چلا گیا تو میرے دل دے اندر طبیعت جڑی بے چینی سی وہ ختم ہو گئی، اور حقیقت وچ وہ بے چینی پیدا رب نے کیتی تھی کہ رب تعالیٰ اپنے اس بندے دی اس بندے کو، تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیندہ ہے۔ انسان نو توکل اور بھروسہ جڑا وہ اللہ تعالیٰ دی ذات دے اوپر رکھنا چاہیے۔ جدو انسان توکل رب تعالیٰ دی ذات دے اوپر رکھ لے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان نو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما دیندہ ہے۔ پھر کسی بھی میدان دے اندر انسان مار نہیں کھاندا، پھر انسان بھوکا نہیں مردا، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہون، کیڑے مکوڑے ہی کیوں نہ ہون، اللہ تعالیٰ ہر ایک نو رزق عطا فرماندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام نو اور اپنی امت نو صحابہ کرام دے ذریعے اے سبق عطا فرمایا کہ لوگوں بھروسہ رب تعالیٰ دی ذات تے رکھو۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے نے کہ وہ جنگل بیابان جاندہ سا پیا، نماز دا ٹائم ہو گیا، وضو بھی کرنا سی تے پانی بھی میں پینا سی، سخت پیاس لگی ہوئی سی تے دور میں نو شک جا پیا کو پانی والا کنواں ہے۔ وہ فرماندے نے میں اوتھے گیا پانی پین واسطے، جدو اگے گیا تے اوتھے ڈول کوئی رسی کوئی نہ، ان میں سوچن لگ پا کدھروں میں ڈول تے رسی لے کے آواں تے پانی نکال کے وضو بھی کرا تے پانی بھی پیما تے پیاس میں بڑا برا حال ہے۔ فرماتے نے میں چاند منٹ گزرے کہ ایک ہرنی سی جنگل چو ہرنی چلدی چلدی وہ بھی اسے کنویں تے آئی، جی میں وہ کنویں تے پہنچی تو کنویں دا جڑا پانی سی وہ کناریاں تک کا برابر ہو گیا۔ ہرنی نے منہ لا کے پانی پیتا، پانی پی کے جی میں پیچھے ہٹی پانی پھر تھلے چلا گیا۔ بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کہ یا اللہ تیریاں قدرتاں میں قربان جاواں، مولا تیریاں کماں دی سمجھ نہ آئی کہ میں انسان اشرف المخلوقات ہاں، وہ ہرنی ہے جانور ہے، وہ آئیے تو تو دے واسطے پانی نو کناریاں تک کر دیتا ہے، تو میں بھوکا پہ بیٹھا پیاسا اتنی دیر دا میں رسی پہ ڈھونڈنا تے ڈول پہ ڈھونڈنا، میں کدوں کوئی چیز ملے تو میں پانی نکال کے پیواں، یا اللہ میں نے واسطے تو پانی کناریاں تک نہیں لے آندا، تی ہرنی آئیے تے مولا تو پانی کناریاں تک کر چڑیا ہے۔ یہ دی کی وجہ ہے کہ ہاتھی پہ غیبی نے وعد دیتی کہ بندے اس واسطے کہ وہ ہرنی سی انہوں صرف میرا ہی بھروسہ سی اور مجھے شہدہ بھروسہ نہیں سی، تو ڈول تے رسی نہ ڈھونڈا پھرنا ہے، تینوں ان دے بھروسہ دی پر انہیں تو ڈول تے رسی کوئی نہیں سی نہ لینی، وہ تے کھومے تے آئی سی کہ کھومہ ہے پر پانی میرے رب نے میرے عطا فرمانا ہے، جب وہ میرے بھروسے تے آئیے کہ آنا او دا کم سی، پانی عطا فرمانا میرا کم سی، تو میں وہ بانے جانوار سی، وہ آیا میرے بھروسے تے سی، توکل انہوں میری ذات تے سی، بھروسہ انہوں میری ذات تے سی، کوتے ہونا او دا کم سی، پانی عطا کرنا میرا کم سی، میں اس نے عطا فرما چڑیا ہے۔ میرے بھائی میرے بزرگ دوست، رزق کاروبار دکانداری کرنا ایک سبب اختیار کرنا اس انسان دا کم ہے، لیکن توکل اور بھروسہ رب تعالیٰ دی ذات کے اوپر رکھنا چاہیے ہے، اور کامیاب ہمیشہ بندہ وہی ہوندا ہے جڑا توکل رب تعالیٰ دی ذات کے اوپر رکھے۔ تے جڑا بندہ اپنے کاروبار نو اور اپنے بزنس نو ہی متاع کل سمجھ لے اور رازق نو بھول جائے، جی میں کیسی کرنے ساڑھے کو نماز کا ٹائم کوئی نہیں، وقت ہی کوئی نہیں ملدا، دکان تے بگی گاہ کھانا بکتائی ہے یا مسیطی آئی ہے، تو جیتا ویل مسیطی بیٹھے رہن دے ہو اجی میں مرسی گلہ کرنے لگ پہنے ہیں۔ اچھا پھر جیڑا بندہ کئیاں سے لٹھا نا تجربے دی بات ہے کہ کاروبار کو نہیں چلدا جی، کئی ساڑھے کو اندر اندر ہیں اسا جی دعا چکرو جی، کدی کسی بزرگ کو واقعہ جی دعا چکرو جی، مسیطی واقعہ جی مسیطی گلے جو کوئی شے پائی جی، کاروبار کو نہیں چلدا پیا، تو جس لئے چل پڑا ہے موڑ مسیطی بھی نہیں ہونا، نماز بھی نہیں، کیوں نہیں اسا جی ٹائم ہی کوئی لگتا جی، کام ایڈا ہوندہ ہے بس سیر کھرکن دا ٹائم مرن دا کوئی اے لفظ ہوندہ نا، بس ہمیں جی مرن دا بھی ٹائم کر کاروبار جی، جی بڑا اللہ دا شکر ہے، بڑا اللہ دا شکر ہے۔ پھر نماز بھی بھول گئی، مڑ روزہ بھی بھول گیا، مڑ خدا دا گھر بھی بھول گیا، مڑ مسجد دی خدمت بھی بھول گئی، مڑ تو آنے جی بڑا اللہ دا شکر ہے، بس تینوں خدا دے گھر حاضری بھی نصیب نہیں بھی ہوندی، تو کیڑا اللہ دا شکر ہے؟ تیرے تو رب تعالیٰ نے اپنے بارگاہ دی حاضری تو بھی تینوں محروم کر چھڑیا ہے، تو کیڑی بات اللہ دا شکر ادا پہ کرنا ہے؟ اچھا ساڑھے بندے پھر الٹی چال چلتے ہیں، دیوان گانے عشق ہے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، بجس لے کاروبار کوئی نہیں ہوندہ، ویلے ہوندے نہیں بالکل، اس لئے مسیطی آمدن جس لئے اللہ رزق عطا فرما چاہتا ہے اس لئے شکر کیتا جائے رب دی ذات دا، مڑ شکر نہیں کرتے، شکر کرنا بھی ٹائم کوئی سمجھ آئی نا جی؟ تسی ویکھ لو اب لوگاں
وہ کہنے گے ساڈے کو مسجد جاؤں دا ٹائم ہی نہیں ہے، نماز پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں۔ میرے بھائی تیرے کو اتنا بھی ٹائم نہیں کہ تو رب تعالیٰ دی ذات دا شکر ادا کرے، جس نے تینوں اتنا کاروبار دیتا ہے، تیری دکانداری چلتی ہے پئی، تیرا کارخانہ چلتا پیا، تیری مل ہے وہ چلتی ہے پئی، یا جو بھی تیرے کو سسٹم ہے وہ چلتا پیا ہے، تو ان کو کہنا میرے کو شکر کرن دا بھی ٹائم نہیں، تو پھر تو نا شکر ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماندا ہے 3 سپارہ سورۃ الہمزہ دے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے وہ لوگ جڑے پھر مال نو ہی اپنا سب کچھ بنا لیندے نے اور اپنی متاع کل مال نو سمجھ لیندے نے، تو اللہ کریم فرماندا ہے ارشاد اللہ فرماندا ہے کہ میں انہاں نو ایسی اگ دے اندر داخل کراں گا، اتنا سخت انہاں نو عذاب دیواں گا کہ جڑے پھر اپنے مال دے ہو کے رہ جان گے، پھر انہوں نے رب دی ذات بھول جائے گی، پھر انہوں نے رب تعالی دی ذات کے اوپر بھروسہ اور اعتماد نہیں رہے گا، پھر انہوں کو نماز روزے واسطے بھی وقت نہیں رہے گا۔ تو رب کریم فرماتا ہے ادھر میں تفصیل الفل نہیں جانا ورنہ ٹائم اوپر ہو جائے گا، اگلے جمعے جب وقت ملا تو پھر میں انشاءاللہ 31ویں پارے دی اس آیت میں بھی نال ٹچ کراں گے انشاءاللہ تعالی کہ رب کریم پھر ارشاد فرماتا ہے بندے پھر انج نہ ہو جا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور انج نہ ہو جایا کر کہ تیریاں خواہشاں جڑیاں نے وہ قبر دی مٹی نال جا ختم ہونیاں جو مٹی مٹی ہو جائیں گا۔ اس واسطے رب کریم نے فرمایا کہ بندے تمام جہانہ دا پالن ہار میں ہاں، رب العالمین میں ہاں، تمام کائنات میں رزق عطا فرمان والا میں ہاں، تو میرے بھائیو سانوں بھی چاہیے ہے کہ بھروسہ رب دی ذات پر رکھیے، توکل رب تعالیٰ دی ذات پر رکھیے، رب نے نعمتاں اور رزق عطا فرمایا تو اس دی ذات پاک دا شکر ادا کیتا جائے، جتنا شکر ادا کریں گے اللہ کریم ارشاد فرماندا ہے میں تنوں اتنا ہور عطا فرماواں گا، والا ان کفرتم، اور اگر تساں ناشکری کیتی فإن عذابی لشدید، ہن اس گل نوں دھیان رکھیا کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، مڑ تواڈے تے میری پکڑ آ جائے گی یہ تساں رزق تانوں ملیا اور تساں میرا شکر ادا نہ کیتا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ فرماندے نا کہ میں جاواں پہ عید والے دن نماز پڑھان واسطے تے میرے پیراں وچ جُتی کوئی نہ، پیراں وچ کوئی نہیں جُتی، میں پیروں ننگا، میرے کو جُتی بھی کوئی نہ، تے عید واسطے میں پہ جاواں تو اگوں بابا سعدی رحمت اللہ علیہ بڑی شان دا مالک ہے، کوئی ایویں عام جاتا ہستی نہیں، تو فرماندے نے پیراں وچ جُتی کوئی نہ، تے اگوں جڈی سی اپنے مولویاں دی خدمت کرنے ہونی بھی کوئی سمجھ آئی نا جی، ایک الگ ٹاپک ہے جویں اسی اپنے اماماں دی خدمت کرنے ہاں نا انہاں دے پیراں 'چ عیش ہو جائے کوئی ہونی بھی کوئی نہ۔ فرماتے ہیں میں بڑی مینوں اپنے آپ پہ شرم بھی آوے، اس واسطے کسی وہ قوم آ جنہاں نے شادیوں تے کنجر تے کنجریاں سر لینیاں، بینک میں پیسے کڈھا لے ہونے نے، تو جتنے ہونے نے سارے کنجریاں تو سٹ چھڑنے نے، اگر کی جی ساڑی دی بہن دی شادی میں کہا واہ غیرت اللہ ماں دو پیو تے برا بھی چنگا ہے، جنہیں دی بہن دی شادی دی اوپر کنجریاں تے کنجر اچھا نو لڑائی لٹا چھڑنے سارے، جنہیں نکاح پڑھا اس لئے مولوی صاحب نے 2-4 ہزار پلاٹ پڑھا، یقین کرو نہیں فیس دینی جی، اچھا اسی کدی کدی نکاح فارم رکھ لینے میں ایک دن نکاح فارم وہ شادی وہ بچی جن دی شادی ہوئی سی وہی فوت ہو گئی اور نکاح فارم وہ لیٹ نہیں آئے، وہ خیری میں اگلے ساٹھ چھڑا سمجھ آئی نا جی، خیری میں وہ جاندہ کیتا ہے، تو جڑی قوم ہے کنجراں تے کنجریاں تے اپنی حلال دی کمائی نو لڑانا لی قوم ہوئے تے مسجد والے یا دین دے والے یا مسجدہ نو آباد کرن والے اسی آکھے نہیں جو تسی دین ویچ دیو، بڑا گزرائے پہ کرنا آیا تسی مولوی دین ویچ دیو، تے اللہ دے بندیا تو اے سوچ بھائی کنجراں تے پیسہ چھڑ دیو انہوں پیسے دے کے لکھاں روپیے تے لے کے ہوں دیو، اس لئے تھانوں پیسہ جاندہ چبدہ نہیں، اس لئے نہیں چبدہ، اس واسطے کو اس لئے شیطان بڑا راضی ہویا ہے، اس لئے انہیں فل ٹیونہ کیتی ہوں دی کہ 60 جتنا ہو سکتی ہے تے اپنا پیسہ برباد کر، اپنی رزق اپنی کمائی خون پسینے دی ضائع کرے تھے، نہ دی دے کام تے نہ پتر دے کام تے نہ اپنے کام، تو جدوں وہی پیسہ مسجد نو دینا پہ جاوے مڑ وہ دولہا صاحب ہوندے نے مسجد نفر پڑھن 10 یا 100 روپے گلے چ پیندا، سمجھ آئی نا، جنہیں 5000 دی شیروانی پائی ہوندی، سمجھ آئی نا 500-3000 دی جُتی پائی ہوندی، تو گوئے کو نہیں پتہ بھاویں گھر دی کو ساری زندگی پینیاں وہ یا کہ جدوں مسجد چ آ کے نفل پڑھن واسطے ہونا ہے نا تو پتہ نہیں پچھو وضو بھی ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا، بال مسجد آ کو نہ کدی نہیں کیتا، اس گل دی میں تسلی، سمجھ آئی نا جی۔